خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسلام علیک یا رسول اللہ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جو 10 دن کے اعتکاف کے لیے تشریف لائے ہیں آخری عشرے کے، تو وہ اس طرح نیت کر لیں. میں نے رمضان شریف کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کی. اچھا، اب یہ الفاظ اسی وقت کارآمد ہوں گے جبکہ دل میں نیت موجود تھی، اور یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جو 10 دن کے لیے آتا ہے نا، وہ تو مطلب ہر سانس اس کی نیت ہوتی ہوگی کہ میں 10 دن کے اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں، 10 دن کے لیے اعتکاف کے جا رہا ہوں. یہ انڈرسٹوڈ ہے، مطلب ہوتی ہے. جو حج کے لیے جاتا ہے تو بتا ہوتا ہے میں حج کے لیے جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں. تو دل میں نیت ہونا کہ میں اعتکاف کے لیے 10 دن کے لیے یہاں مسجد میں آ گیا ہوں، تو یہ بھی نیت ہی ہے، نیت ہو ہی گئی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، یہ عین مسجد اس کو بولتے ہیں کہ جہاں جو نماز پڑھنے کے لیے جیسے مخصوص جگہ ہو. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ جو چھت کے نیچے ادھر اس وقت جو سب سے زیادہ اسلامی بھائی جمع ہے، تو یہ ساری چھت کے نیچے جو جگہ ہے نا، یہ سب عین مسجد ہے. اور یہ کھلے آسمان تلے جو جگہ ہے پیچھے، یہ فنائے مسجد ہے. فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں جو مسجد کی ضروریات کے لیے بنائی جاتی ہے. جیسے امام صاحب کا حجرہ ہوتا ہے، مؤذن صاحب کے اذان دینے کا مقام ہوتا ہے، اسٹور ہوتا ہے چیزیں دریاں وغیرہ رکھنے کے، جو مسجد سے وہ ملی ہوئی ہوتی ہے. وہ فنائے مسجد تو یہ ملی ہوئی ہے. جنازہ پڑھنے کے لیے ہم نے یہاں بنائی تھی کہ جنازہ بھی ہم پڑھ سکیں، کیونکہ عین مسجد جو ابھی میں نے سمجھایا کہ جو نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کی جاتی ہے جگہ، تو عین مسجد میں جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. تو ہم مطلب وہ وہاں باہر جنازہ پڑھتے تھے. اب بھی غالباً کبھی کبھی جنازہ تو آ جاتا ہے، ہوتا ہے باہر. تو وہ ہے فنائے مسجد. تو جب تک عین مسجد، انہیں اصل فضیلت عین مسجد کی ہے. معتکف کو بھی عین مسجد سے باہر نکلنا نہیں چاہیے. فنائے مسجد میں جانا اگرچہ جائز ہے معتکف کے لیے، لیکن بلا ضرورت جانا مناسب نہیں ہے. مسجد میں ہی جگہ اگر ہے تو مسجد میں ہی پڑا رہے. اور ماشاءاللہ بہت بڑی جگہ ہے مسجد، تو اسی میں آپ کو یہ 10 دن گزارنے چاہیے. اب استنجا وضو کے لیے جانا وہ الگ بات ہے ضرورتاً،
وہ تو پھر خارج اپنا تو اگر فنائے مسجد میں استنجا وضو خانہ بھی فنائے مسجد میں ہی ہے. اور جہاں جہاں خارج مسجد کے بورڈ لگے ہوئے کہ یہاں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو وہاں اگر اب بھی جائیں گے تو پھر غروب آفتاب سے پہلے نیت کر سکتے ہیں مسجد کے اندر آ کر. اور اگر مغرب سورج ڈوب گیا اس کے بعد اگر وہاں چلے گئے، غلطی سے بھی چلے گئے، تو پھر یہ 10 دن کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور 1 دن کا اعتکاف قضا بھی کرنا پڑے گا، 1 دن رات کا، اور اس میں بھی روزہ شرط ہوگا. تو خدا نخواستہ کسی کا ٹوٹ بھی جائے تو کسی کو بتائے نہیں، چپکے سے قضا کی نیت کر لے. قضا کی ترکیب کیا ہوگی کہ جیسے کہ اب آپ پرسوں قضا کرنا چاہتے ہیں، تو کل غروب آفتاب سے پہلے یعنی غروب آفتاب کے وقت آپ اس نیت سے کہ میرا جو اعتکاف ٹوٹا تھا سنت اعتکاف، میں اس کی قضا کر رہا ہوں. تو اب غروب آفتاب کے وقت، غروب آفتاب سے پہلے آپ نے نیت کر لی کہ میں قضا کر رہا ہوں. رمضان میں قضا آسان ہے کہ آلریڈی روزہ ہوتا ہے فرض، ورنہ عام دنوں میں بھی اگر کیا تو پھر وہ روزہ تو اس میں شرط ہوگا. تو روزہ رکھے اور غروب آفتاب تک مسجد میں رہے. سورج جیسے ہی ڈوبے گا دوسرے دن کا، تو اب یہ کہ سمجھو کہ ڈبل 12 گھنٹے دن رات آپ کو مسجد میں رہنا ہے. پھر وہ سورج جیسے ہی ڈوبا تو یہ آپ کی قضا کا جو اعتکاف تھا وہ 1 دن کا وہ پورا ہو گیا. اب مسجد سے باہر نکل سکیں گے چاہیں گے تو. ورنہ یہ کہ جس کا خدا نخواستہ ٹوٹ جائے، کسی کو بولے نہیں، ڈنکا نہیں ہو جائے کریں، چپ چاپ پڑے رہا کریں. جب مسجد سے باہر نکلنے کی خارج مسجد دوبارہ نوبت آیا کرے، وہ اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، نفل اعتکاف. کس کو کیا پتا؟ ہاں کوئی پوچھے کہ تم نے وہ 10 دن کا سنت اعتکاف کیا ہے، اب جھوٹ نہیں بولے گے، اب بتا دیں گے کہ یار کسی کو بولنا نہیں، میرا ٹوٹ گیا تھا تو میں نے قضا کر لی یا کرنے والا ہوں، اور میں نفل اعتکاف کی نیت سے پڑھا ہوں. یا تو یوں اعتماد میں لے لیں، حرج نہیں اس میں. ورنہ وہ ڈنکا بجے گا، اس نے توڑ دیا، اس نے توڑ دیا، اتنا پتہ نہیں اس کو، مسئلے نہیں آتے، غافل ہے، فلاں ہے، خواہ پنچاتیں ہوں گی، فضول باتیں، ہو سکتا ہے دل آزاریوں کی صورتیں بنے، گھر تک بات پہنچے. تو اس لیے وہ ایک چپ 100 سکھ. قفل مدینہ میں عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مغرب کی تیسری رکعت امام کے ساتھ ملی تو باقی 2 رکعت کیسے پڑھیں؟ مغرب کی تیسری رکعت ملی، اچھا تو اب یہ کہ کھڑے ہو کر ثنا نہیں پڑھی تھی، ثنا، اعوذ، بسم اللہ، یہ سب پڑھ لیں، سورہ فاتحہ اور قراءت وغیرہ بھی کر لیں، اور قاعدہ کریں. 1 رکعت پوری کر کے التحیاتوں میں بیٹھیں، التحیات پڑھیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر 1 رکعت وہی سورت فاتحہ وغیرہ سب پڑھیں گے، اور اب بیٹھ جائیں، اور اب التحیات، درود شریف، دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کئی اسلامی بھائی ماشاءاللہ جذبے کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں کہ ہم بھی بیٹھیں گے، اور اعتکاف کی نیت بھی کرتے ہیں اور بڑے جذبے بھی لے کر آتے ہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ یا کسی کی دیکھا دیکھی پھر وہ جذبہ جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جس عظیم مقصد کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ مقصد ہمارا مطلب جیسا لگتا ہے کہ ہم بھول گئے. تو اول یہ کہ معتکف کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے اس کے آنے کا، اور اسے کس طرح کا وقت گزارنا چاہیے. اعتکاف کے معنی ہوتے جم جانا، یعنی جم کر، جیسے کہ پڑھا ہے کہ میں یا اللہ مغفرت کروائے بغیر اب یہاں سے نہیں جاؤں گا، اپنے آپ کو بخشواؤں گا. یہ ایک یعنی جم جانا. ہمارا یہی نا کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے، اس سے بڑا اللہ کی طرف سے ہمیں کیا انعام ملے گا؟ مغفرت سب سے بڑا انعام ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، سارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم جنت پہ چلے جائیں نا. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. اگر یہ ہمیں نصیب ہو جائے، عطا کر دے، تو اس کے کرم سے ہی ملے گا. باقی ہماری کیا عبادت ہے اور کیا کوشش ہے، لیکن ہمیں اپنے طور پر کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں گڑ گڑاتے رہنا چاہیے. تو اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ جم جانا، جم کر پڑے رہنا. اب یہ کہ
آج تو جیسے نئے نئے جو 10 دن کے لائے نا ان کا بالکل ذہن بنے گا کہ بالکل اب خلاص میں کیل گاڑ دوں گا اپنے اندر اور یہاں سے باہر نہیں نکلوں گا، مگر پھر آہستہ 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 پر نکلتے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے ادھر. آج مدنی مذاکرے میں بھی بھرپور حاضری آپ کو ملے گی. پھر آہستہ 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 کل ہی مطلب گیپ نظر آئیں گے تو کہاں جاتے ہیں پتہ نہیں. اب جیسے ایک ماہ پورے ماہ رمضان کے نام پر ہزاروں آئے ہوئے، لیکن تراویح کے بعد کافی گیپ ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ یہ ہو سکتا ہے بیچارے پاؤں چھوٹے کرنے کے لیے نکلتے ہوں گے چائے پانی کرنے کے لیے. بہرحال تو یہ 10 دن والے بھی ادھر ادھر پھر ہو جاتے ہیں. ہے جگہ بڑی ہے نا، جگہ چھوٹی ہو نا تو پڑے رہیں گے. یا گرمی سخت ہو، گرمی بہت سخت ہو نا پھر باہر نہیں نکلیں گے، ہمارے لیے نہیں پڑے رہیں گے، اے سی کے لیے پڑے رہیں گے. یا بارشیں ہوں تب بھی ہمارے لیے نہیں، چھت کے لیے پڑے رہیں گے کہ یہاں بارش نہیں آئی ہے. یہ المیہ ہے. لیکن سب ایسا نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں. باقی ماشاءاللہ جذبے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. یہ بڑی عبادت کا ان کو جذبہ ہوتا ہے. یہ تراویح کے بعد بھی ایک تعداد ہے جو بیٹھی ہی رہتی ہے اور آخر تک بیچارے بیٹھے رہتے ہیں. یار یہ بھی ہمت ہے ان کی، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، تھکتے ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا انعام ہے، یہ بھی نعمت ہے اس کی کہ دل لگے اور بندہ مطلب عبادت کرتا رہے. ظاہر ہے کہ جو مدنی مذاکرہ یہ شروع سے آخر تک ہم اس کو عبادت ہی کہیں گے کہ اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے، نعتیں پڑھتے ہیں، حمد و مناجات ہوتی ہے، مسائل علم دین کے مسائل. یہ تو افضل ترین عبادت ہے دین سیکھنا. یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، یہ عرض ہے کہ کیا ہم ایسے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتے ہیں جس مسجد میں رمضان کے علاوہ اس میں 5 وقت باجماعت نماز نہیں ہوتی ہے اور جمعہ نماز بھی نہیں ہوتی ہے؟ کیا ہم ایسی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتے ہیں؟ برائے کرم کے سوال کا جواب دیجیے. مسجد تو ہے وہ، مسجد ہے تو بیٹھا ہی جا سکتا ہے. اور اگر وہاں جمعہ ہوتا ہے تو جمعہ پڑے گا، ورنہ یہ کہ اگر وہاں جمعہ نہیں ہوتا کہیں اور ہوتا ہے تو جمعے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے. جانا ہوگا. جی فرض جمعہ تو جی. فرض تاکید فرض. جو اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں مسجد بیت بنا کر اعتکاف کرنا چاہ رہی ہوں گی تو کیا وہ دوران جو بیٹھیں گی تو کیا اس میں یہ مدنی چینل دیکھ سکیں گی؟ جی ہاں، ان کو مزید کیا احتیاطیں کرنی پڑیں گی؟ اب صرف مدنی چینل تو دیکھنے میں حرج نہیں ہے، اچھی چیز ہے. اس میں گناہوں بھرے سلسلے تو ہوتے نہیں ہیں. باقی اور کوئی چینل لگائیں گے تو بھونپوں بچتا رہے گا. میوزک اور بے پردہ عورتیں اور ماڈرن مرد اور کیا کیا ہوتا ہے، گناہوں بھری باتیں، دین کے نام پر بھی گناہوں بھری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ کہ تلاوت کریں، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، کوئی اپنے میموری کارڈ اور جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے کوئی جو بھی علم دین کے سلسلے ہیں، دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے مسائل کے، اور یہ بھی سنیں. مدنی مذاکرے بھی ہوتے ہیں اس میں سنیں. قرآن کریم تفسیر صلاۃ و جنان، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. اسی طرح فیضان رمضان میں ان دنوں بالخصوص میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جو فیضان لیلۃ القدر ہے ان کے صفحات بھی ضرور پڑھ لیجئے گا، پیجز فیضان لیلۃ القدر کے. تو انشاءاللہ اس سے یہ آخری عشرے میں جو طاق راتوں کو پانے کا اور لیلۃ القدر پانے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، انشاءاللہ اس میں بہت زبردست اللہ کی رحمت سے آپ کو ذوق میں ترقی اور برکت ملتی محسوس ہوگی. بلا ضرورت مطلب بات چیت کرنے سے اجتناب کریں. تسبیحات کا ایک بنا لیں ہدف کہ اتنی، یہ یہاں ادھر والوں کے لیے بھی ہے، موقع کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت، مطالعہ، اسی طرح درود پاک کی کثرت، ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ. اسی طرح اگر آپ امیر سنت کے مرید ہیں یا طالب ہیں تو شجرہ شریف اپنے پاس رکھیں، اس کے اوراد و وظائف کے یہیں سے عادی بنیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی اللہ نے چاہا تو. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु ताला अलैहि اب شب قدر کے بارے میں جیسے ایک مدنی پھول کتنا پیارا ہے، فیضان رمضان پیج نمبر 199. اب اس میں فیضان لیلۃ القدر کے چند صفحے ہیں تھوڑے سے، تو اس میں میں نے جان بوجھ قصدن یہ ڈھونڈا کہ وہ اس بار منگل کو روزہ ہوا ہے ہمارے یہاں، تو لیلۃ القدر یوں تو 27ویں رات پر ہی زیادہ اقوال ہے، لیکن بزرگوں کے مختلف اقوال ہیں. تو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، شاذلیہ سلسلہ ان کا ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں. تو سلسلہ قادریہ شاذلیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال یعنی انتقال شریف 656 ہجری میں ہوا. سمجھو 700 800 900 سال پرانے بزرگ ہیں. تو وہ فرماتے ہیں جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا. تو منگل کا اس بار پہلا روزہ ہوا تو ان کے حساب سے اس بار 27ویں شب. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. بہرحال یہ کہ ایک حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ وہ طاق رات میں ہوتی ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں میں. یہ بھی قول ہے کہ 30ویں شب یعنی آخری شب جو بھی ہو، 30ویں یا 29ویں آخری شب ہو تو وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے. اور یہ بھی بدلتی بھی رہتی ہے، کبھی 21ویں، کسی سال 22 23ویں، یہ بھی مختلف اقوال ہیں. اس لیے کہ وہ اب لیلۃ القدر جو ہے نا، اس کو چھپا کر رکھا گیا ہے، پوشیدہ رکھا گیا کہ عبادت کا جو ذوق رکھتے ہیں وہ عبادت کرتے رہیں. سارا سال بھی عبادت کرتے رہیں، سارے سال میں کسی بھی رات لیلۃ القدر آ سکتی ہے. یہ بھی قول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کوئی شخص پنجاب سے فیضان مدینہ اعتکاف کرنے آیا، سنت اعتکاف، اور اس کی کسی وجہ سے نماز فرض نماز جماعت کے ساتھ نکل گئی، آیا کہ وہ 4 رکعتیں پڑھے گا یا وہ قصر کرے گا؟ جواب ارشاد فرما دیں. اگر وہ آیا ہی 10 دن کے لیے اور فوراً یہ پنجاب چلا جائے گا، اس کی نیت یہی ہے 15 دن رات یہاں نہیں ٹھہرے گا، اور باب المدینہ پنجاب سے آیا تو ظاہر شرعی سفر تو ہے، تو اگر یہ اپنی الگ سے پڑھے گا 4 رکعت فرض تو 2 رکعت پڑھے گا قصر. جماعت سے مقیم امام کے پیچھے پڑھے گا تو 4 پڑھے گا. مسافر امام کے پیچھے پڑھے گا تو یہ 2 پر سلام پھیر دے گا. مسافر امام کے پیچھے مقیم پڑھیں گے تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی 2 رکعتیں پوری کریں گے، 4 کریں گے نا پوری، تو یہ 2 پڑھیں گے، لیکن تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اتنی دیر چپ رہیں گے، باقی رکوع سجود میں جو پڑھتے ہو پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کئی اسلامی بھائی باہر سے آتے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے، جیسے عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ کی بات کروں، ماشاءاللہ تکبیر اولا جماعت کے ساتھ نمازیں ملتی ہیں، اور یہیں رہتے ہوئے اگر کسی معتکف کی بلا عذر شرعی اگر جماعت جاتی ہو تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی ہی حیران کن بات ہوگی. لہذا تمام معتکفین کو چاہیے کہ وہ اپنے وضو کا بھی خیال رکھیں تاکہ تکبیر اولا بھی ملے اور سنت قبلیہ بھی ملے اور جماعت کے ساتھ نماز ملے. سب بعض لوگوں کی بیچاروں کی معلومات کی کمی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یار وضو کیا تھا بہت دیر ہو گئی، شاید ٹوٹ گیا ہوگا، شاید باید کی وجہ سے پھر لائن میں لگتے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے،
जब तक ऐसा यकीन ना हो टूटने का कि कसम खा सके। जैसे पेशाब करके उठा तो कसम खा सकता है कि यार मैं बिल्कुल खुदा की कसम मेरा वजू नहीं है, अभी तो पेशाब किया है। ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो ऐसा यकीन हो वजू टूटने का कि कसम खा सके तो समझो वजू टूटा, वरना खाली वहम वसवसे से कि शायद टूट गया होगा, पता नहीं यार याद नहीं, यहाँ बहुत देर हो गई है, टूट तो गया होगा, इस तरह नहीं टूटता। तो वजू है। दूसरा है कि एक नमाज से दूसरे नमाज का इंतज़ार मुअत्तकिफ के लिए ये भी बहुत बड़ा यानी कि वो तोहफा है कि वो एक नमाज से दूसरे नमाज का इंतज़ार करता है। तो ये नियत कर ले, फजर के बाद भी मस्जिद में रहना, इसने ज़ोहर का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं ज़ोहर पढ़ूंगा, ज़ोहर के बाद नियत कर ले असर पढ़ूंगा, असर का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जो नमाज के इंतज़ार में होता है तो हदीस पाक में कि वो भी नमाज ही में है। तो यूँ आप डबल 12 घंटे मस्जिद में नमाज की कैफियत गोया पा सकते हैं, नियत करके इस नियत का सवाब हासिल कर सकते हैं। नियतें करने वाले बने। बाज़ों की ज़बानें बड़ी गंदी होती हैं, यानी कि बहुत ओल फोल और अजीब व गरीब बोलते रहते हैं। इनको समझाओ तो कहते हैं भाई दिल अच्छा होना चाहिए, ज़बान का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, दिल अच्छा होना चाहिए। तो इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं? दिल अच्छा हो, ज़बान भले अच्छी हो रहे ना रहे। दिल अच्छा है और कलमा नहीं पढ़ा, दिल में ही सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया तो क्या मुसलमान हो जाएगा? जो ज़रूरी इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, ज़बान से इक़रार करे और दिल से तस्दीक करे। लिसान ज़बान है ना, तो ये ज़बान 1 2 3 तलाक देता है बंदा, दिल में देता ही है। अरे ज़बान से देगा तो वैलिड होगी। यहाँ तक कि अगर कोई ज़बान से तलाक दे दे और ये बोल दे कि मेरे दिल में कुछ भी नहीं था, तब भी उसका हुक्म यही लगाया जाएगा कि तलाक हो गई। तो ज़बान पर तो बहुत कुछ दारो मदार है। गालियाँ दो किसी को, फिर अगर वो ठोसा मारे तो बोलो मेरे दिल में तो आपके लिए बड़ी अकीदत है, मोहब्बत है, तेरा यूं करके फिर गाली दो, फिर पड़ेगी लात। ज़रा कि वो अंडरस्टूड है कि ज़बान तो ज़बान है ना, ज़बान तो पिटवाएगी ना आपको। तो अभी किसको समझाने जाओगे मेरा दिल साफ है और ज़बान गालियाँ निकाल रही है? तो ये कैसे हो सकता है? यानी कि हम थैला उल्टेंगे तो थैले में जो है वो गिरेगा ना। तो वो ज़बान से गाली तो तभी निकलेगी जब दिल में गंद भरा हुआ है, और जिसके दिल में नूर भरा हुआ है उसके ज़बान से दुआएं निकलेंगी, अल्लाह का जिक्र निकलेगा, दुरूद पाक निकलेगा। मैं अंडरस्टूड है ना। तो बहरहाल ये कि ये बात गलत 100% गलत है कि ज़बान से कुछ भी बकते रहो, दिल साफ होना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब। क्या 12 साल का बच्चा घर में एतिकाफ कर सकता है? जी नहीं, मस्जिद बैत सिर्फ औरत के लिए। आंख में जमजम शरीफ डाल सकते हैं? असल वो दवा अन कतरे डाले जाते हैं, तो इस तरह डालेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा बाज़ उलमा के नज़दीक। ना डाले, वुज़ू में जब पानी चला जाता है तो ये इससे बचने में हरज है, मुमकिन ही नहीं है कि वुज़ू में पानी तो आँख में जाएगा, लेकिन ख़ास कर ड्रॉप डालना ये ना करना चाहिए सर। प्यारे प्यारे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है, नौजवान हो या कोई भी उम्र हो, आखिर गुनाह में मुब्तला क्यों होता जा रहा है? इसकी वजह है क्या कि इतना दिल जलता है किसी को गुनाह में देखते हैं, इतनी बेबाकी है कि गुनाह को गुनाह नहीं समझता और उसे बस करता चला जा रहा है। बराए करम जवाब इरशाद फरमाया। इतनी देर बाकी है, ये भी कहा इन्होंने। अच्छा, इतनी बेबाकी, हाँ ये तो है। मतलब वो हदीस पाक में जितना ज़ाहिरी ज़माने नबवी से दूरी होती जाएगी तो बिगाड़ तो आएगा। लेकिन सुनहरी दौर 3 थे, सहाबा का दौर, ताबईन का दौर
اور تبع تابعین کا دور، اس کے بعد خرابی. تو یہ خرابیاں اب جو یہ دوری ہوتی جا رہی ہے ظاہری زمانے نبوی سے، تو خرابیاں تو آ رہی ہیں، اور بس جو بچ گیا بچ گیا. تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے بندہ اور اپنے آپ کو سنبھالے. گناہ کے آلات بہت بڑھ گئے، گناہ بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا. اتنے اسباب اس کے گناہوں کے آ گئے. ہم جب بچے تھے نا تو ہم کو پتہ ہے کہ فلم کیسے دیکھی جاتی ہے. وہ لائن میں لگے، پیداگیروں کے ڈنڈے کھائے، ہم بالکل وہ مارتے تھے، گالیاں نکالتے، اور رشوت دو ان کو تو آگے لائن میں کھڑا کر دیتے. یہ سب مطلب سنی ہوئی باتیں کہ اس طرح لوگ فلم دیکھنے جاتے تھے. پھر یہ اسٹوریاں سناتے تھے اس کی، تو کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے. میں ٹھوکتے بھی ہوں گے اس میں. تو یوں فلم دیکھنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، مشکل کام تھا. تو بندہ چاہے بھی کہ یہ گناہ کروں میں، تو اس کے بس میں جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، تو بس میں سیٹ کہاں ملے گی اس کو سنیما گھر جانے کے لیے؟ پھر سنیما کی ٹکٹ الگ. تو یہ گناہ اس وقت یہ گناہ مشکل تھا. جب پھر کیا ہوا، وہ اچانک اخبار میں آ گیا، یہاں ایک جانور پیدا ہوا جس کا نام تھا VCR. مطلب جو جہنم کی طرف دھکے مارتا تھا، ٹکریں مار مار کے دوزخ کی طرف بھیجنے لگا وہ. تو مجھے پتا ہے کہ ہمارے محلے میں وہ 10 روپے ٹکٹ لے کر، وہی 10 روپے اس سے لے کر ان کو یہ دکھاتے تھے فلم VCR پر. اچھا، میں تو اگر زمانے تک اپنی جوانی تک شاید دعوت اسلامی بھی شروع ہو گئی، یہی پتہ نہیں کہ VCR کس جانور کو بولتے ہیں. تو دیکھا ہی نہیں تھا کیا ہوتا ہے. یہ نام بڑا سنا تھا. خیر پھر کسی نے بتایا کہ یہ ڈبہ جو ہے نا بٹن والا، یہ VCR ہے. اچھا خیر، تو ایک بار اخبار میں آیا کہ باب المدینہ کراچی میں 10,000 VCR کے لائسنس ایشو کر دیے گئے. اب یہ گھر گھر میں سنیما شروع ہو گیا، فلمیں شروع ہو گئی، ٹی وی آ گیا. ٹی وی تو خیر ہم چھوٹے تھے جب آیا تھا تو بلیک اینڈ وائٹ تھا، اور یہ پارکوں میں لگاتے تھے، گھروں میں نہیں تھا. آہستہ آہستہ گھروں میں آنا شروع ہوا، پھر یہ رنگین ہوا، اور یہ بس گناہ گناہ گناہ. اب تو ایسے ایسے اٹریکشن ٹی وی والے دے رہے ہیں رمضان شریف کے مہینے میں بھی کہ خدا کی پناہ. یوں گناہوں کے اسباب اب بڑھ گئے. ہمارے بچپن میں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس طرح کے گناہوں کے اسباب کم تھے. لوگ تو کود جاتے گناہوں میں، ظاہر ہے کود نہیں سکتے تھے، اسباب ہی کم تھے. اب اسباب بڑھ گئے. اللہ کریم بس ہمارے لیے آسانی فرما دے. یہ اسباب کا بڑھنا بھی ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور ان چیزوں میں نہ پڑیں، دیگر گناہوں میں نہ پڑیں. رشوت عام ہو گئی، رشوت کے سبب بھی گناہ آسان ہو گیا نا. اگر صحیح سزا کا عمل ہو نا تب بھی مطلب بندہ کرائم کرنے سے ڈرے کہ جیل میں بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ سزا ہو جائے گی. دو پیسے دو، موج کرو. کتے کے منہ میں ہڈی ڈالو، چھٹے پڑے ہو، جو کرنا کرو. رشوت کے ساتھ ساتھ سود کا لین دین بھی آہستہ آہستہ کافی بڑھتا چلا گیا، اور لوگوں کو سود پر بھی پیسے ملتے گئے، اور اس نام پر بھی بدقسمتی کے ساتھ وہ ایسے سامان کرتے رہے کہ اللہ کی پناہ. جو اسباب آپ بتا رہے ہیں، اس سے معاشرے پر اتنے برے اثرات پڑے کہ کنواری لڑکیاں مائیں بننے لگیں، بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی، ماں باپ کی نافرمانیوں کے سارے سلسلے پھر اس سے بھی شروع ہو گئے. چوری ڈکیتی یہ سب پہلے اتنا وہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی پیدا ہوئیں جو میرے سود نے فرمایا ہے. اب یہ کہ اس میں ایک تباہی جو بڑھتے بڑھتے ہمارے گھروں کو جس نے گھیر لیا ہے، اس کو نیٹ کہتے ہیں. نیٹ ہے ہی جال، نیٹ کا مطلب جال، تو نیٹ کہتے ہیں. تو انٹرنیٹ تو یہ گھروں میں آیا، موبائلوں میں آیا. اب آ گیا وائی فائی، اب گھروں میں لگ گیا وائی فائی، اور سگنل ہم نے دے دیے گھر کے اندر، کمرے الگ بنا دیے، موبائل بڑے بڑے بچوں کے ہاتھوں میں ہم نے دے دیے، اور آزادی دے دی کمرے بند کر کے. یہ بیچارے ان کو ہم نے چھوٹ دے دی کہ جہاں چاہیں جدھر چاہیں وائی فائی کے ذریعے جا سکتے ہیں. تو جیسے اب آسان کے ساتھ ساتھ گناہ سستا بھی ہو گیا، اور بعض جگہوں پہ تو گناہ مفت ہو گیا. تو اب اس میں ماحول، اگر مدنی ماحول ہوگا نا
عاشقان رسول کی صحبت ہوگی، خوف خدا کی باتیں ہو رہی ہوں گی، قیامت کی باتیں ہوں گی، قبر کی باتیں ہوں گی، ایمان کی سلامتی کے تعلق سے باتیں ہوں گی، خوف خدا کی باتیں ہوں گی، عشق رسول کی باتیں ہو رہی ہوں گی، صحابہ کرام علیہم رضوان کے جہاں تذکرے ہو رہے ہوں گے، اولیاء کاملین کس طرح گناہوں سے بچا کرتے تھے، یہ تذکرے جہاں ہم سنتے رہیں گے، اور گناہ گاروں کا قبر میں قیامت میں جو حال بیان ہوا ہے اور جہنم کی سزاؤں کا جو حال بیان ہوا ہے، یہ جب ہم سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی گناہوں سے بچنے کے اسباب پیدا ہوتے رہیں گے۔ دعوت اسلامی آپ کو اس طرح کی مدنی پھول بیانات بیان کرتی ہے، سناتی ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے اسلامی بھائی دنیا بھر میں ہیں جو پچھلی ان کی زندگی بہت ہی زیادہ گناہوں میں اور ان برائیوں میں مبتلا تھی، جو آج وہ نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو یہ دعوت اسلامی کے وعظ و نصیحت، بیانات، صحبت اور مدنی کام، جس کی وجہ سے یہ بدل کے یہاں آ گئے۔ پھر بہت اثر مدنی چینل نے ڈالا گھروں میں، کہ دعوت اسلامی تو پہلے سے ہی اپنا اثر ڈال چکی تھی، مدنی چینل کو دعوت اسلامی کا سپورٹ ملا، دعوت اسلامی کو مدنی چینل کا سپورٹ نہیں ملا۔ دعوت اسلامی دنیا کے کئی کونوں میں تھی، جیسے ہی مدنی چینل الحمدللہ آیا، دعوت اسلامی والوں نے لیا اور اس کو عام کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے مزید اللہ کی رحمت سے لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچنا شروع ہو گئی۔ تو گھر میں صرف مدنی چینل چلے اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہو، ہم مرد اسلامی بھائی جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے کاموں میں، اسلامی بہنوں کے ماحول میں، مدنی منیاں، بچے بچیاں دعوت اسلامی کے جو ان کے جو ادارے اور ماحول ہے اس میں، تو یہ انشاءاللہ ہم گھر اور اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو اللہ نے چاہ تو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ جو اس طرح کے تذکرے ہیں، آپ کا درد، جنہوں نے بھی سوال کیا، آپ کا درد، آپ کی کرہن 100 کروڑ مرحبا، لیکن ایک نظر اگر آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود جو آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کے لیے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، اگر ان پر بھی کوئی ایک نظر ڈالنے میں کامیاب ہو جائے کہ یہ اسی معاشرے سے ہی اور انہی گلیوں سے اور گھروں سے نکل کر آئے ہیں، کہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بہت بے باکی، لیکن نیکی کی دعوت، تبلیغ دین، انفرادی کوشش، درس و بیان، اس کا اگر ہم اپنے یہاں سلسلہ شروع کریں تو الحمدللہ ہم ہزاروں نہیں لاکھوں کو برائی سے بچا کر نیکی کی طرف لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کسی نے ایک مثال دی ہے، اندھیرے کو مت کوسو، اپنے چراغ کو درست کر لو۔ یعنی جب اندھیرا ہو تو صرف اندھیرا کہنے سے اندھیرا دور نہیں ہو جاتا جب تک کہ روشنی کا اہتمام نہ کیا جائے۔ یقیناً گناہوں کی یلغار اور یعنی گناہ زبردست طریقے سے آ رہا ہے، اگر ہم اسی طرح نیکی کی دعوت بڑھا دیں، دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھا دیں، مدنی ماحول میں آ جائیں اور مبلغین کے ہاتھ مضبوط کریں، اللہ نے چاہا تو رحمت خدا سے ہم دیکھیں گے کہ بہت اچھی تبدیلی آپ دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی سوال چلائیے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا نابالغ بچہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ نابالغ سمجھدار جو مسجد کے آداب جانتا ہو، مسجد میں شور شرابے نہ کرتا ہو اور ظاہر پیشاب وغیرہ اور یہ بھی نہ کرتا ہو، تو ایسا سمجھدار نابالغ ہے تو اعتکاف کر سکتا ہے۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں ادھر دبئی میں کام کرتا ہوں اور ادھر سے میں 2 جون کو چھٹی جا رہا ہوں، اور میرا یہ ارادہ ہے کہ میں روزہ ادھر سے رکھ کے جاؤں، اور کیا مجھے دبئی کے ٹائم سے روزہ افطار کرنا پڑے گا یا پھر پاکستانی ٹائم پہ افطار کرنا پڑے گا؟ جہاں سورج ڈوبے نا، جہاں آپ ہوں گے اور سورج ڈوبے گا، وہاں 1 گھنٹے کا فرق ہے تقریباً، تو آپ یہ کہ جلدی افطار نہیں کر سکتے پاکستان کے ٹائم کے مطابق، وہاں جب سورج ڈوبے گا نا تب ہی افطار کر سکیں گے۔ میرا نام محمد زکریا عطاری ہے، میں لیا سے بات کر رہا ہوں۔ یار امیر اہل سنت کے بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا فتح مکہ بغیر جنگ کے فتح ہوا تھا؟ کفار سے کیا مسلمانوں کی جنگ نہیں ہوئی تھی؟ کچھ مقام پہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابل بعض کفار آئے تھے
تو وہاں یہ معاملہ ہوا تھا. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور مختلف حصوں سے جو صحابہ کرام علیہم رضوان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہاں سے تو کچھ نہیں ہوا تھا. ایک مقام پر جہاں سے حضرت خالد قدوہ کے مقام پر قدا کے مقام پر گئے تھے تو وہاں کچھ کفار مقابل آئے تھے، تو بس اتنا ہوا تھا، باقی کچھ نہیں ہوا تھا. میرا نام محمد شہزاد ہے. سوال یہ ہے کہ نماز یعنی کہ ہم لوگ اونٹ کا کام کرتے ہیں نا، تو کپڑوں پہ ہمیشہ اونٹ کا پیشاب کترا کترا لگ جاتا ہے، تو اس سے نماز جائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں ہے. یہ اونٹ کا پیشاب ناپاک ہے، تو اس لیے وہ ایسا کریں کہ آپ پاک کپڑے الگ کسی شاپر میں رکھ لیا کریں، اور جب جب نماز کا وقت ہو نا تو وہ بدل لیا کریں کپڑے، نماز پڑھیں. نماز معاف نہیں ہے اونٹ کا کام کرنے والوں کو، اللہ برکت دے گا. آپ ہمت کریں تو انشاءاللہ سب آسانیاں ہو جائیں گی. اچھی طرح اونچی جگہ پہ لٹکا دیں اپنے کپڑے، یا جہاں بھی محفوظ جگہ. اور پلاسٹک کی شاپر ہوگی نا تو کوئی چیز لگ بھی گئی تو وہ پلاسٹک کے آر پار نہیں جائے گی، آپ کا کپڑا محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اللہ برکت دے. نماز نہیں چھوڑنا. دیکھو یہ بھی خوف خدا والے لوگ ہیں نا، ان کو نماز کا اتنا جذبہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کیا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ تو نہیں ٹوٹتا، البتہ روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. غیبت کرنا تو ویسے گناہ ہے، اور روزے کی حالت میں رمضان میں یہ گناہ کی اور ہلاکت خیزی بڑھ جائے گی، اس کی تباہ کاری. غیبت کو آسان لفظوں میں کیسے سمجھیں؟ یعنی کسی میں موجود عیب، خامی اور برائی اس کو پتہ نہ چلے، وہ سنے نہیں، اس طرح بطور عیب دوسرے کے آگے بیان کرنا، یہ ہے غیبت. اور اب جیسے کہ کوئی مطلب کچھ کر رہا ہے اور اپنی گڑبڑ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے کوئی، اور پیچھے سے ہم نہیں یوں کہا کہ یار یہ بھی غیبت ہے، کسی کے سامنے ہم نے یوں کیا، یعنی اس کو ڈیگریڈ کیا نا، چھوڑو یار وہی ہے یار، یہ لگا ہوا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ جو مطلب برائی اس میں ہے، اگر وہ برائی نہیں ہے اور پیچھے سے کہا یا آگے سے کہا تب تو وہ تہمت ہے، اور تہمت یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں برائی موجود ہے تو کہنے میں کیا ہے، وہ ہے ہی ایسا، صحیح تو کہتا ہوں، غلط تو نہیں کہتا ہوں، میں منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. تو منہ پہ کہنا تو بے باکی اور دادا گیری ہے نا، تو منہ پر کہنے سے کوئی غیبت ختم تھوڑی ہو جائے گی، الٹا اس کی دل آزاری ہوگی. منہ پر کہیں گے تو زیادہ گناہ ہوگا. تو غیبت سے بچنا ہے. بس یہ کہ جب تیسرے کا کوئی مائنس وہ بات نکلے تیسرے کے تعلق سے، تو یعنی کہ نیگیٹو، کسی کے بارے میں نیگیٹو بات نکلے تو بندہ الرٹ ہو جائے کہ اب غیبت سے بچنا مشکل ہے. تو اس بات پر اب کس طرح ڈیل کرنا ہے. جب غیبت سے بچنا ہے، ذہن بھی ہے، غیبت کی ڈیفینیشن بھی ذہن میں، تعریف بھی، تو پھر بچنے کا سامان شاید ہو سکتا ہے کہ آدمی اس بات کو بدل دے، ٹاپک چینج کر دے، یا جہاں یہ ٹاپک چل رہا ہے ممکن ہے تو مزہ ہٹ جائے اگر ان کو روک نہیں سکتا تو. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی یہ سب ممکن ہے، ورنہ غیبتیں تو واقعی بہت ہو رہی ہے، بہت ہو رہی ہے، بہت ہو رہی ہے. کیا عوام، کیا خواص ہے، مطلب بہت زیادہ اس میں مبتلا ہیں لوگ، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ غیبت کر رہے ہیں. کوئی سمجھائے تو پھر وڑی کرتے ہیں. میں اس کے منہ پہ بول سکتا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، غلط تھوڑی کر رہا ہوں، ہے ہی ایسا وہ، حالانکہ جب ہی غیبت ہے کہ وہ ہے ہی ایسا، ورنہ تہمت ہوتی. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اگر وہ آپ پڑھیں نا تو انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اتنی معلومات ہوگی. غیبت سے بچنے کا ظاہر ہے یہ اتنا خوفناک گناہ ہے، اتنا خوفناک گناہ ہے کہ جس کی امتحانی اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو. اور مثالیں دے کر اس میں سمجھانے کی کوشش
की गई 1800 मिसालें तकरीबन इसमें डाली गई हैं। ऐसी मामूली बात है कि जिसको हम ग़ीबत हमको पता नहीं होता। या वो अच्छा जब वो मोटा, तो किसी मोटे को पीछे से मोटा कहना ये भी ग़ीबत है। या उसकी गाड़ी है खटाड़ा है, खच्चड़ फचड़ करती है, ये भी ग़ीबत है। या उसके कपड़े का ठिकाना कहाँ होता है, एक आस्तीन नीची एक आस्तीन ऊंची है, ये भी ग़ीबत है। किसी के लिबास की खराबी, सवारी की खराबी, उसके मकान की खराबी, दुकान की खराबी बयान करना, ये सब ग़ीबतें हैं। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। 3 इस्लामी भाइयों ने मिसाल तो नीयत की थी कि हम लोग फैज़ान मदीना में जाकर बैठ जाएंगे। ग़ुरूब आफ्ताब हो गया, एक नहीं पहुंचा। और वो दोनों जो उसके बारे में बात करेंगे, देख नहीं आया ना, मैं तो पहले से जानता था, सुस्त है, उसने गोली देनी थी, फ़ोन भी नहीं उठा रहा, देख। इस तरह की बातें उसके बारे में करेंगे, और तो क्या ये भी ग़ीबत हो जाएगी? ये तो तोहमत है, तोहमत हो जाएगी। गोली दी तो ये फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। फ़ोन नहीं उठाना ये तो बोलना नहीं चाहिए। फ़ोन नहीं उठ रहा था ये बोलना चाहिए। नहीं उठा रहा था कैसे पता चला यार? तो अटेंड नहीं हो रहा था फ़ोन, कोई भी वजह हो सकती है। तो गोली दी मैंने, इसने धोखा दिया। अब ये कैसे इसका पता चला कि इसने धोखा दिया? तो है तो तोहमत, ये ग़ीबत से बड़ा गुनाह है। अगर वाकई उसने धोखा दिया हो तब भी उसका इस तरह बात करना तो ग़ीबत होती। यहां में तो यार गोली दी यार, ये गोलियां देता रहता है, यानी धोखे देता रहता है। बहुत यानी ज़बान की एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि जो 10 दिन के लिए आए हुए हैं वो भी, जो पूरे माह रमज़ान के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं वो भी, सब कुफ़्ले मदीना लगा ले यार, टाइट कुफ़्ले मदीना। जब तक ज़रूरत ना हो बंदा ज़बान खोले ही नहीं, बोले ही नहीं। और जो मदनी हल्के होते हैं दुआओं के, सिखाने सीखने के, उनमें तो भरपूर हाजिरी 100% दे। और जब फारिग वक्त मिले तो सोना है तो सो जाए, पर दोस्तों में ना बैठे यार। दोस्तों में बैठने में वो रिस्क है यार, कि वो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब मिलने के लिए दोस्त भी आएंगे ना, तो वो पता चला यार वो नहीं, अच्छा वो बिल्कुल ही नहीं कि वो बोल रहा था, मैंने उसको बोला कि चलेंगे मिलने के लिए, बिल्कुल आऊँगा मैं, मेरा दिल बहुत है, आऊँगा। लेकिन यार वही बात हो गई कि वो जब टाइम हुआ मैंने फ़ोन किया, फ़ोन अटेंड नहीं करता था यार, इसने मुझे मतलब आटी मार दी यार, मैंने वही गोली दे दी। अब क्या करूँ, मैं आ गया फिर तुम्हारे पास। अच्छा हाँ, मैं भी जानता हूँ। अब मोतकिफ ने वो तासुरात अपना इंटरव्यू दे रहा है, मैं भी इसको जानता हूँ। मेरे पास ये 3 बार ऐसा कर चुका है, गोलियां दे चुका है ही ऐसा हो। ये सारे ऐसे, इसका बाप भी ऐसा ही है, मेरे वालिद साहब बताते थे। तो अब ये क्या आप बताइए, अब ये होलसेल में ग़ीबतें हो रही हैं, ग़ीबतें या तोहमतें, इस तरह की गुफ्तगू है। अगर आप दोस्तों में बैठेंगे ना तो ये होगी। मिलने वाले को मना नहीं करना है, मिलना जरूर है, उससे मिलकर इसको मतलब अगर कोई मदनी हल्का जारी है उसमें उसको भी बिठाना है। और ज्यादा चिकनी नहीं करनी, बातचीत ज्यादा नहीं करनी। ज्यादा बोलने वाला ज्यादा फंसता चला जाता है, वो निकलता जाता है कुछ ना कुछ उसके मुंह से। तो कस टू द पॉइंट बात हो, क्या हाल है, खैरियत है, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह दुआ में याद रखना, इंशाअल्लाह आप भी याद रखना। खुदा हाफिज। तो जितना आप अकेले रहेंगे ना इतना आफियत में रहेंगे। या किसी की इनफिरादी कोशिश करनी है, नेकी की दावत देनी, तो वो भले करें, आप करना चाहिए। वरना ये कि अकेला अपना तिलावत करते रहें, दीनी किताब का मुताला फरमाते रहें, तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना होगा। अल्लाह बरकत दे। बस अब आप आए, शुरुआत है, अभी शुरुआत हुई भी नहीं है, सूरज डूबा नहीं है, अभी आपका एहतिकाफ 10 दिन का शुरू भी नहीं हुआ इन मानों का। तो अब ये कि अभी से अगर सही का कुफले मदीना लगा लेंगे ना, मैं सही बोलता हूँ, आपको रोना भी आएगा, रिक्कत भी आएगी, सोच मिलेगा, सीखने को मिलेगा। जो चुप होता है वो सीखता है, जो बोलता रहता है वो बोलने में ही मतलब रह जाता है बेचारा। कोशिश करें,
कुफ्ल मदीना। गीबत के खिलाफ जंग, गीबत के खिलाफ जंग, गीबत के खिलाफ जंग। अच्छा मेरे वो इस्लाम भाई, कुफ्ल मदीना काश कुफ्ल मदीना लगा रहे, काश कुफ्ल मदीना लगा रहे, काश कुफ्ल मदीना लगा रहे, काश। अच्छा वो इस्लामी भाई जो आखिरी अशरे का इत्तिकाफ करने आए हैं वो जरा चौकन्ने हो जाएं, करीब हो जाएं, क्योंकि अभी दाखिल हुए होंगे कई इस्लामी भाई नए नए, तो एक दो और अहम बातें आपको बयान करनी है। वो इस्लामी भाई जो आखिरी अशरे का इत्तिकाफ करने के लिए यहाँ आए हुए हैं वो करीब करीब आ जाएं और इस स्पीकर पे आने वाली आवाज़ पर गौर फरमाएं कि शुरू में बयान किया गया था, एक बार फिर बयान कर देते हैं। और मैं चाहूँगा अमीर सुन्नत ही बयान कर दें कि ऐन मस्जिद, फ़िनाए मस्जिद और ख़ारिज मस्जिद और गुरूब आफ्ताब के बाद जैसे मगरिब की नमाज़ पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये कहाँ कहाँ जाने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये अल्लाह करे कि ये आ चुके हों अंदर में सब। को वुज़ू कर रहा होगा, इस्तिंजा कर रहा होगा, अब ये सामान रख रहा होगा, गुरूब आफ्ताब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन अभी काफ़ी तादाद शायद मस्जिद अंदर आ चुकी होगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। जो वो नसीब होता हर साल होता है, क्या किया जाए, अब हल भी नहीं है इसका कोई। ये जहाँ ये इस वक्त आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में जो छत है, जहाँ एसी लगे हुए छत है और मुंडेर लगी हुई है सामने, मुंडेर के अंदर का हिस्सा और छत के नीचे का सारा हिस्सा जो है ये है आईने मस्जिद इसको बोलते हैं। यानी जो नमाज के लिए मखसूस जगह होती है वो मस्जिद। अच्छा मस्जिद की चीज़ें रखने के लिए दरियाँ, कारपेट वगैरह रखने के लिए ये जो स्टोर रूम ये हुआ, या मुअज्जिन साहब का कमरा, अजान देने का कमरा, इमाम साहब का जो रूम होता है वो, ये सब फिनाए मस्जिद कहलाते हैं। जो ज़रूरियात मस्जिद के लिए जगह होती है और मस्जिद से मिली हुई होती हैं तो ये फिनाए मस्जिद कहलाती है। अब जैसे हमारे यहाँ आलमी मदनी मरकज़ में जो है फैज़ान मदीना में खुला आसमान है, खुला आसमान ये जगह जो है खुले आसमान तले ये फिनाए मस्जिद है कि हमने ये नीयत की थी कि यहाँ नमाज जनाजा पढ़ेंगे हम, क्योंकि मस्जिद के आईने मस्जिद में जनाजे की नमाज पढ़ना ये जायज़ नहीं। तो यहाँ मतलब है कि वो खुली जगह जो है फिनाए मस्जिद है, वरना आमतौर पर मस्जिदों में खुली जगह जो होती है ये सहने मस्जिद होता है, और सहने मस्जिद भी आईने मस्जिद में ही शामिल होती है। मगर ये हमारे यहाँ सहन बोलते हैं इसको लोग, लेकिन ये हकीकत में ये मस्जिद का सहन नहीं है, ये फिनाए मस्जिद है। अच्छा फिर जगह जगह लिखा होगा खारिज मस्जिद, यहाँ जाओगे तो इत्तिकाफ टूट जाएगा, यहाँ जाओगे तो इत्तिकाफ टूट जाएगा, तो ये वहाँ आपको नहीं जाना है कि वहाँ अगर ये 10 दिन के इत्तिकाफ वाला गया तो ये 10 दिन का इत्तिकाफ उसका टूट गया, नफल इत्तिकाफ वाला भी गया तो उसका नफल इत्तिकाफ भी टूट गया। तो ये फिर मस्जिद में आए तो इसको नए सिरे से इत्तिकाफ की नीयत करनी है नफल वाले को। लेकिन जो 10 दिन वाला उसका तो इत्तिकाफ गया, अब उसकी नीयत वो करेगा भी तो वो नफल इत्तिकाफ होगा, असल इत्तिकाफ जो 10 दिन का था वो टूटा। अब इसमें ये कि किसी का इत्तिकाफ टूट जाए तो इसका डंका ना बजाए, लोगों को बताए नहीं, बल्कि चुपके से एक दिन की कज़ा कर ले, एक दिन कज़ा करना है। तो जैसे अभी मगरिब के बाद भी टूटते हैं, बेचारों को पता नहीं होता ना, मगरिब से पहले भी टूट जाते होंगे, वो सूरज डूब चुका है, भाग भाग के आ रहे हैं, अभी इधर उतर गए उधर चढ़ गए, जो लिखी हुई है तो बेचारों का इत्तिकाफ नमाज से पहले ही हो सकता है टूट जाए, अल्लाह ना करे। और ये सुन भी नहीं रहे होते हैं, ये आगे पीछे होंगे, या इसका इलाज भी क्या, पहले इनको इत्तिकाफ की पढ़ना चाहिए, तरगीब भी होती है इसमें, फार्म में भी लिखा होता है कि इत्तिकाफ के जो फैज़ान इत्तिकाफ है फैज़ान रमज़ान में वो पढ़ लें, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, कोई पढ़ता होगा कोई नहीं पढ़ता होगा। तो इस तरह ये कि अगर इत्तिकाफ टूट गया तो एक दिन की कज़ा है कि सूरज डूबते वक्त इत्तिकाफ की नीयत से मस्जिद में हो, कज़ा इत्तिकाफ की नीयत से, भले असर से नियत कर ले कि मैं कल जो अब दिन आएगा, कल दिन रात जो भी आज की रात आने वाली और कल का दिन में कज़ा इत्तिकाफ
करूँगा, तो ये नियत कर लो। रोज़ा उसमें शर्त है, तो रमज़ान शरीफ में ही इन 10 दिनों में ही कज़ा कर लेगा तो रोज़ा तो ऑलरेडी होता है। अगर रमज़ान शरीफ के बाद कभी किया तो उसमें रोज़ा रखना होगा कि रोज़ा फ़र्ज है। लेकिन ईद के दिन नहीं कर सकते, ईद के दिन रोज़ा रखना, ये जैसे अभी मीठी ईद आएगी तो उसके दिन रोज़ा रखना ये गुनाह है, नाजायज़ है, हराम है। साल में 5 दिन रोज़े जो है ये गुनाह है, तो इन 5 दिन में कज़ा एतिकाफ नहीं हो सकता, इसके अलावा जब चाहे हो सकता है। किया जा सकता है इन 5 दिनों के अलावा सारा साल जब भी चाहे, तो इन दिनों में कर ले तो अच्छा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नियत ना की हो तो कर लीजिए, कहिए मैंने रमजान शरीफ के आखिरी अशरे के सुन्नत एतिकाफ की नियत की। जिसके दिल में इरादा था पहले से ही, अब उसका तो एतिकाफ हो चुका, यानी एतिकाफ की नियत हो चुकी, जबान से कह लेना अच्छा है। और अगर दिल में ही नियत नहीं है तो जबान से कह लेना ये फायदा नहीं देगा, नियत नहीं होगी। तो ये 10 दिन के एतिकाफ के लिए जो आए उनको पता होता है, आमतौर पे पता ही होगा कि मैं 10 दिन के एतिकाफ के लिए यहाँ आया हूँ, तो ये नियत हो गई इसकी, इस नियत से आने से ही जबान से कह लेना अच्छा है। एहतियात यही कि अंदर ही आकर कर ले, इतनी जगह तो मिल ही जाएगी खड़े रहने की। ऊपर भी है, हाँ ऊपर भी मस्जिद, इसकी ऐन ऊपर जो है ना, इसके ये छत के ऊपर ये भी मस्जिद है। और जो ये जामियातुल मदीना की इमारत है, इसके नीचे भी छत है, ये मस्जिद नहीं है, इसके छत के नीचे मस्जिद नहीं है। ये जामियातुल मदीना की इमारत ये खारिज मस्जिद है, ये नजर आ रही है स्क्रीन पे, ये खारिज मस्जिद है। इसके अंदर जाएंगे तो एतिकाफ टूट जाएगा। जितने ये दफ्तर मकतब बने हुए ऑफिस, ये सब खारिज मस्जिद आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में जो बने हुए हैं, तो इनमें भी जाएंगे तो एतिकाफ टूट जाएगा। और भी जगहों पे लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ जाने से एतिकाफ टूटेगा। बस जरा वजू के लिए जाएं आएँ देख लीजिएगा, बड़े बड़े मतलब जैसे कि लगाए हुए हैं हमने कि यहाँ पर मत जाइए, यहाँ पर मत जाइए, मैंने यहाँ पर जाने से आपका एतिकाफ टूट जाएगा, तो मेहरबानी करके देखते रहिएगा। जिनको पढ़ना नहीं आता वो बेचारा यार, या भी तवज्जो गई मेरी। हाँ, अब ब्लू बोर्ड है, हमने स्क्रीन पर दिखाया था, लेकिन अब ये कि रहनुमाई करने वाले करें, अल्लाह ताला तो उनको रहनुमाई का सवाब अता करे। आज रात ज्यादा प्रॉब्लम है, मीना में भी पहले दिन मसाइल ज्यादा होते हैं, फिर तरकीब बन जाती है। तो आज रात थोड़ा मसाइल होंगे, फिर जहन बन जाएगा शायद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। सवाल चलाइए। मुझे ये बता दें कि दुआए कनूत ना आती हो वो क्या चीज पढ़े और उसकी इशा की नमाज मुकम्मल हो जाएगी, ये मेहरबानी फरमा दें। मेरा अहले सुन्नत से मेरी इल्तिजा है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा पहले पढ़ ले, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना, इस तरह पूरा। ये भी नहीं आता तो रब्बिग़फ़िरली पढ़ ले, ये भी नहीं आता तो 3 बार कह ले, या रब्बी या रब्बी या रब्बी। सगे अतार मोहम्मद रमज़ान अतारी अतार वाला बुरे वाला से अर्ज़ कर रहा हूँ। अमीर अल सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि नमाज के दौरान इमामे का शिमला उल्टे कंधे पर आ जाए तो इस हवाले से क्या हुक्म है, और नमाज के अलावा भी इमाम शिफ का शिमला किस तरफ रखना चाहिए, रहनुमाई फरमा दीजिए। सीधे हाथ की तरफ, सीधे कंधे की तरफ शिमला रखना सुन्नत है, और उल्टे की तरफ भी बाज़ बुजुर्गों से साबित है कि वो उनका एक लॉजिक होती थी कि दिल उल्टी तरफ है, तो इसलिए वो हजरत उल्टी तरफ, तो ये कोई वैसे सुन्नत मुअक्कदा वगैरह नहीं है, तो इसलिए उल्टी हाथ की तरफ भी रखने में ये नहीं कहेंगे इसने खिलाफ सुन्नत किया, और नमाज में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सीधे उल्टे से सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। फ़िक़्ह शरीयत और तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा।